السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ بھی معاشرے اور خاندان کی تشکیل، معاشرے اور خاندان کی ترقی، اس کی آگے کامیابی، اور پھر اس معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور پھر اس خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اور خاص طور پہ اگلی نسلیں جو آ رہی ہیں ان کی کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ موضوع آج کا ہے کہ خاندان کے سربراہ کا بڑا چیلنج کیا ہے۔ جو ایک خاندان کا سربراہ ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے، کسٹوڈین ہے، کیئر ٹیکر ہے، والد ہے، جو پورے گھر کی کفالت کرتا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے اس دور میں، اس معاشرے میں بڑا چیلنج کیا ہے کہ جس سے وہ نبرد آزما ہو تو گویا کہ اس کو کامیاب تصور کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے بڑے چیلنج سامعین کرام 3 ہیں۔ اگر وہ 3 چیزوں پر کنٹرول کرے گا اور 3 چیزوں کو مینج کر کے چلے گا تو وہ اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو کامیابی کے ساتھ گزار دے گا۔ اور اگر وہ ان 3 چیزوں کو کما کو پورا نہیں کرے گا تو وہ سمجھ لیجئے کہ جو معاشرے کا چیلنج تھا وہ اس کے سامنے گر گیا، سرنڈر کر گیا، ناکام ہو گیا۔ اور وہ ناکامی صرف اس کی ذات کی نہیں، اس کی فیملی بھی متاثر ہوگی، اس کے بچے بھی متاثر ہوں گے۔ تو پہلا چیلنج ہے اولاد کی تربیت، جو خاندان کے سربراہ کا ہے۔ تربیت اتنی ضروری ہے کہ شاید تعلیم بھی دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ ہمارے ہاں تربیتوں کا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں الا ماشاءاللہ تربیت کا نظام کم و بیش کچھ جگہوں پر ہے، زیادہ جگہوں پہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس دوڑ میں ہے کہ بچے کے نمبر آ جائیں۔ اس کی فکر کسی کو نہیں ہے کہ بچے کو کوئی ایٹیکیٹس بھی آنے چاہیے، کوئی بچے کی تربیت بھی ہونی چاہیے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا بھی بچے کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے ہے کسی کے ساتھ تو بچے کو اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ کسی چھوٹے سے بات کرنا ہے تو اپنے سے چھوٹے سے بات کرنے کی بھی بچوں میں سینس ہونی چاہیے۔ کسی کے گھر چلے گئے عیادت کے لیے بچے کو کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے، پوری کی پوری جو تربیت ہوتی ہے، ایٹیکیٹس جس کو اخلاقیات کہیں، آپ دینی تناظر میں زیادہ نہ لے جائیں، تو جو ایٹیکیٹس اور بنیادی معاشرتی اور اخلاقی قدریں ہیں وہ ہمارے ہاں بچوں کو نہیں سکھائی جاتی۔ ہم میں سے ہر بندہ اس کا ذمہ دار ہے، قصوروار ہے۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ چونکہ محض کھلانا پلانا اگر سمجھ لیا جائے کہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے تو وہ تو پھر جن کا کوئی نہیں ہوتا اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، رزاق ہے، اس نے ہر ایک کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھا کے سوتے ہیں۔ تو محض کھلانا پلانا یہ ذمہ داری میں سے ہے، لیکن یہ خالی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اولین ذمہ داری عمومی ذمہ داریوں کے علاوہ وہ ہے اولاد کی تربیت۔ تربیت کا ماحول میسر کرنا، گھر کے اندر ایسے چیزوں کو پروان چڑھانا جس سے تربیت کا ماحول فروغ پائے، ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنا جس سے تربیت کا ماحول فروغ نہیں پاتا۔ دوسری بات، اپنا عمل مضبوط رکھنا۔ اگر کوئی تربیت پر زور دے رہا ہے، خود وہ جھوٹ بولتا ہے، خود وہ گالیاں نکالتا ہے، خود وہ سارا دن بچوں کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی فون پہ لوگوں کو الاب شلاب بولتا ہے، ساری اس کی 2 نمبری اس کے اپنے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ خود جو چاہتا ہے کہ بچے ٹیلی ویژن اور موبائل پہ وہ چیزیں نہ دیکھیں، وہ خود دیکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا ایک دیوانے کا خواب ہے کہ وہ سمجھے کہ اس ماحول میں تو رہوں، میرے بچے اس ماحول سے اثر نہ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں کی تربیت جس پر پہلے بات کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا عمل مضبوط ہو۔ آپ کی زبان اتنا اثر نہیں رکھتی جتنی آپ کا عمل اثر رکھتا ہے۔ ترکی کی ایک روایت ہے، معقولہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس قوم اور جس معاشرے کے بچے مسجد میں شور کرتے نظر نہ آئیں، سمجھ لو وہ معاشرہ تباہ ہو گیا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جب بڑے جائیں تو بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں، اور مسجد میں جو بچوں کا شور ہے وہ عارضی طور پہ تو شاید کسی کو تکلیف دیتا ہو، لیکن وہ اس بات کا ضامن ہے کہ اگلی نسل کو مسجد سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنا عمل مضبوط ہو۔ اپنا عمل مضبوط نہیں ہوگا، اپنے عمل کے اندر جھوٹ ہوگا، خرابی ہوگی، 2 نمبری ہوگی، تو بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، آج سے ہی بندہ اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہتری کی کوشش کریں، اور بہتری ظاہر ہے یہ جو موضوعات ہیں، کہنے سننے میں ہم بڑی جلدی جلدی دین کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ موضوعات ٹائم لیتے ہیں۔ اصل دین یہی ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ تو لہٰذا ٹائم دیں، ٹائم لیں، اپنے آپ کو بھی بہتر کریں اور اپنے اس چیلنج سے بھی نبرد آزما ہوں۔ تیسرا چیلنج اولاد میں تناسب قائم رکھنا ہے، جو گھر کے سربراہ کا بڑا چیلنج ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات والدہ یا بعض اوقات والد وہ اولاد میں سے کسی ایک کی طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، جھکاؤ ہونا یہ ڈیمیجنگ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن
اس جھکاؤ کو اس حد تک کرنا کہ دوسرے سفر کریں اور دوسرے فیل کریں اور دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو اور دوسروں انسلٹنگ ہو، تو یہ چیز تباہ کن ہے۔ اگر گھر کا سربراہ اور خاندان کا بڑا یہ کام کرے گا تو پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہوگا۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر کوئی خود بڑا کسی سازش میں انوالو ہو جائے کسی کے ساتھ مل کے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس خاندان کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹوٹتے ہیں خاندان، ہم آئے روز دیکھتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ نچلے تو ذمہ دار ہیں، لیکن اصل جواب دہی بڑوں کی ہے۔ کیوں؟ چونکہ بڑوں کو سربراہ گرفت ان کے ہاتھ میں تھی، قوام ان کو بنایا گیا تھا کہ وہ ان چیزوں کو مینج کریں، اور وہ خود اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات یا اپنی چھوٹی چھوٹی ناسمجھیوں کی وجہ سے ان چیزوں میں انوالو ہو گئے، اور نتیجتاً پورے کے پورے خاندان کا شاخسانہ بکھر گیا، اور پھر خاندان سے معاشرے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر معاشروں سے آگے اور چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں ہیں خاندان کے سربراہ کی۔ اولاد کی تربیت جڑی ہوئی ہے دوسری ذمہ داری سے، اپنا عمل مضبوط ہو، اور تیسری چیز ہے اولاد میں تناسب قائم رہے۔ اگر کوئی خاندان کا سربراہ یہ 3 پہلو، ان 3 پہلوؤں پر کام کر لے گا تو سمجھ لیجئے اس نے اس معاشرے کے بہت بڑے چیلنج کو قبول بھی کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوا، اور اس کی یہ کامیابی اس کے پورے خاندان میں جھلکے گی۔ اور اگر کوئی اس کو پورا نہیں کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے وقت کے چیلنج کو نہیں سمجھا، اولاد کو تربیت سے بھی محروم کیا، اور اپنی شخصیت کو بھی مجروح کیا، اور پورے کے پورے خاندان کا بھی شرازہ بکھر گیا۔